بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگشتری پہننے کی فضیلت مرد اور عورت کے لیے یہ سنت ہے کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے۔ بعض احادیث میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی اجازت دی گئی ہے اگر اس پر کوئی مقدس نقش یا متبرک نگینہ ہو تو باتھ روم میں جاتے وقت اتار لینی چاہیے۔ یعنی یہ انگشتری کی بات ہو رہی ہے، ابھی نگینے کی فضیلت جو ہے وہ آگے آئے گی۔ صرف انگشتری ہو تو وہ بھی سنت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انگوٹھی خواہ داہنے ہاتھ میں پہنو یا بائیں میں، یعنی دونوں میں جائز ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، تو رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی داہنے ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی علیہ السلام، انگوٹھی دائنے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو جائے، یعنی بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مقربین کون ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل۔ پھر پوچھا کون سی انگوٹھی پہنوں؟ فرمایا عقیق سرخ رنگ کی، یعنی سرخ عقیق کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ عقیق سرخ نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت اور آپ کے لیے اے علی میرے وسیع ہونے اور آپ کی اولاد کے لیے امامت اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بہشت کا اور آپ کے شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضائل والی، کتنے بڑے فضائل والی روایت ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی پوچھا گیا میرے آقا سے کہ امیر المومنین دائنے ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنا کرتے تھے؟ فرمایا مولا امام موسیٰ کاظم نے، اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین کے پیشوا ہیں کہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرے اس لیے کہ حضرت رسول خدا دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور ہمارے مومنین جن علامات سے پہچانے جائیں گے ان میں سے پہلی علامت دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، دوسری فضیلت کے وقت نماز پنچ گانا پڑھنا، یعنی پانچوں وقت وہ نماز کے پابند ہوں گے جو ہمارے ماننے والے ہیں، اور تیسری ان کی جو نشانی ہے جو ہمارے ماننے والے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، زکوٰۃ دینا، چوتھی اپنا مال اپنے مومن بھائیوں کو تقسیم کرنا، پانچویں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، چھٹی لوگوں کو برائی سے روکنا۔ یعنی ہمارے شیعوں کی یہ پہچان ہے، جو 6 پہچان میرے آقا نے بیان کر دی ہیں۔ حضرت صادق آل محمد سے منقول ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بائیں ہاتھ میں ایسی انگوٹھی پہنے جس پر خدا کا نام کندہ ہو تو لازم ہے کہ اس کو بیت الخلا یعنی WC یا واش روم میں جاتے ہوئے اتار لے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ حضور پاک نے انگوٹھے اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، یعنی انگوٹھے میں بھی نہ پہنو اور درمیانی جو بڑی انگلی ہوتی ہے اس میں بھی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ انگوٹھی کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو سنت ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ لوہے، فولاد اور پیتل کی انگوٹھی عورت اور مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی چاندی ہو تو مرد بھی پہنے عورت بھی پہنے، سونے کی ہو تو صرف عورت پہنے، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور فولاد اور پیتل وغیرہ کی انگوٹھی ہو تو یہ دونوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی نہ پہنے تو بہتر ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو اس میں ہمارے آقا نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا علی، سونے کی انگوٹھی نہ پہنو کہ وہ آخرت میں آپ کی زینت ہے، یعنی دنیا میں نہ پہنو، وہ آخرت میں آپ کی زینت ہے۔ حضرت امیر المومنین سے منقول ہے کہ سوائے چاندی کے اور کسی چیز کی انگوٹھی نہ پہنو، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہاتھ پاک نہیں ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی ہو۔ اس باب میں بھی بہت سی احادیث ہیں، اور عقیق کی انگوٹھی کی فضیلت وغیرہ پہ میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی انگوٹھی پہننی چاہیے اور کون سا نگینہ پہننا چاہیے، تو دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ہی بہتر باب ہے۔ انشاءاللہ میں پورا باب دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔